السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے چیف جسٹس آف پاکستان ریمارک۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال نے اپنا حلف لے لیا ہے، تو آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ان کے ریمارکس سٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا بیانات دیے ہیں، عدلیہ کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں ان کے مطابق، اور ان کا کیا روڈ میپ ہوگا عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی، ان کا کہنا تھا کہ جو ججز ہیں ان کو شخصیات نہیں بننا چاہیے، اور جو پرتنازع بیانات ہیں پبلک ایونٹس پہ وہ نہیں دینے چاہیے، اور ان کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے، اور جو ان کی رولنگز ہیں وہ اشرافیہ کو فیور نہ کریں بلکہ عام شہریوں کے حق میں ہوں، اور اس لیے اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کر رہے ہوں گے۔ آج کے ہمارے کویسچن ہوں گے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو فرسٹ فیمیل جج تھیں سپریم کورٹ کی، ایپیکس کورٹ کی، انہوں نے کب حلف لیا، اور جسٹس عمر اتیاب بندیال نے ایز اے چیف جسٹس کب حلف لیا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل بھی ہمارا عدلیہ سے ریلیٹڈ ہوگا، جس میں ہم سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ آرٹیکل 140A آف کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے اور ذمہ داری ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریشن میں بھی، سیاست میں بھی، اور مالی طور پہ جو سفیئرز ہیں ان کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے سندھ گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے، اور عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکر کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کریں گے، اور گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ۔ کانٹیکسٹ ہوتا ہے سیاق و سباق، یعنی کہ پارٹ آف سم تھنگ ریٹن آر اسپوکن، تو کانٹیکسٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ منگلوار والے دن اے ڈے بیفور بینگ سوارن ان ایز اے کنٹریز ٹاپ جج، ایک دن پہلے جب انہوں نے ملک کے چیف جسٹس کے طور پہ حلف لیا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رکھا گیا ہے۔ جسٹس عمر اتیاب بندیال نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، شناخت کی ہے کہ جو اسکینڈلائز کرنا ہے ججز کو، یہ دو پرابلمز میں سے ایک مسئلہ ہے عدلیہ کے سامنے۔ جو دوسرا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ میسف بیک لاگ آف کیسز کے، بہت زیادہ ہیوج انارمس ہیفٹی بیک لاگ ہے، کیسز پینڈنگ کیسز ہیں۔ He was speaking at the full court reference held in honor of outgoing CJP۔ وہ اس ریفرنس سے فل کورٹ بات کر رہے تھے جو کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے اعزاز میں دیا جا رہا تھا، where he dilated upon the road map of Supreme Court's functioning، جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ کی فنکشننگ کے روڈ میپ کے بارے میں اپنے ٹینیور کے دوران۔ ان پرنسپل، ان جنرل، دا کنٹینشن فار ناؤ چیف جسٹس بندیال، جو اب چیف جسٹس ہیں عمر اتیاب بندیال صاحب، ان کا آرگومنٹ یہ تھا دیٹ ججمنٹس ناٹ ججز شوڈ بی کرٹیسائزڈ، کہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں ان پہ تنقید کی جانی چاہیے نہ کہ ججز کے اوپر، تو یہ بالکل درست آرگومنٹ تھا۔ دیٹ از ایٹ دا سیم ٹائم اے کورسپونڈنگ ریسپانسبلٹی آن دا ممبرز آف بینچ، اسی اسنا میں یہ ایک ذمہ داری ہے ممبرز آف بینچ کے اوپر بھی۔ ججز شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس، ججز کو بات کرنی چاہیے اپنے فیصلوں کے ذریعے، وچ مسٹ بی اینکرڈ فرملی ان دا لا، جو کہ بالکل قانون کے مطابق ہوں، اینڈ اپہولڈ دا ڈیموکریٹک پرسیپٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، اور جمہوری بالا تصدیق کو قائم کریں جیسا کہ آئین میں بتایا گیا ہے، سیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ پرسیپٹس ہوتا ہے ڈاکٹرائنز۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، پاکستان's history is replete with instances، پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے where the apex court has endorsed military interventions، جہاں پہ اعلیٰ عدلیہ نے ملٹری کی مداخلت کو اپروو کیا، تصدیق کی، انڈورس کیا، سپورٹ کیا،
اینڈ ادر اینٹی پیپل میئر سچ ایز ملٹری کورٹس، اور اسی طرح سے جو دوسری لوگوں کے خلاف اقدامات ہیں جیسا کہ ملٹری کورٹس، ان کو اپروو کیا. دیٹ ان ایوری اسپیکٹ وائلیٹ دا فنڈامنٹل رائٹس، جو ہر لحاظ سے بنیادی حقوق کا استحصال کرتا ہے. ون کین اونلی ہوپ، یہ امید کی جا سکتی ہے، دیٹ دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اپان وچ موسٹ آف دیز ویلیڈیشن ریسٹڈ، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جس کی بنیاد پہ بہت ساری تصدیق کی گئی ہیں، ول نیور اگین بی پارٹ آف اینی ورڈکٹ، وہ کسی اور فیصلے کا حصہ نہیں ہوں گی. فار دی لانگ ٹرم ڈیمیج دس انفلکٹڈ از پلین، کیونکہ بہت عرصے سے جو نقصان ہوا ہے عدلیہ کو وہ اب واضح ہے، اس کو دیکھنا واضح ہے ہر کسی کے لیے. ود این انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری، جو کہ تاریخ کو سمجھتا ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے فیصلے نظر آئیں گے جو کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں. تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اب تھوڑا سا اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کے متعلق بتانا ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا. میں نے آپ سے زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں پوچھی کہ پہلی مرتبہ کس نے اس کو پرووک کیا اور کس طرح سے یہ لاگو کیا گیا، کیونکہ یہ پھر زیادہ ڈیٹیلز ہو جائیں گی. آپ نے سمپل تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان دیکھیں تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن پہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی. نو ڈاؤٹ دیر ہیو بین مینی ججز، اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارے ایسے ججز گزرے ہیں دیٹ ہیو ود اسٹوڈ ایکسٹرنل پریشر، جنہوں نے بیرونی پریشر دباؤ برداشت کیا ہے. ویدر اٹ واز ٹو ریفیوز پٹنگ دیئر نیمز ٹو اے جوڈیشل مرڈر، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ عدلیہ کے جو عدالتی قتل ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا. اور ٹیکنگ این اوتھ آف ایلیجینس ٹو دا ڈکٹیٹرز، یا پھر وہ آمریت یا آمر کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے، حلف نہیں لیں گے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا ایون ایٹ دی کاسٹ آف پروفیشنل ایڈوانسمنٹ، اگرچہ ان کی جو پروفیشنل ترقی تھی وہ رک گئی. بٹ لیکن ایز ممبرز آف سپیریئر جوڈیشری ہیو دیم سیلوز ایکنالجڈ، جس طرح سے سپیریئر جوڈیشری کے ممبرز نے بالکل تسلیم کیا ہے. ناٹ آل ججز آر کریٹڈ ایکول، تمام ججز ایک جیسے نہیں ہوتے. ڈیسینٹنگ ود دا میجارٹی ورڈکٹ آف اسپیشل کورٹ، اختلاف کیا تھا میجارٹی کے فیصلے سے اسپیشل کورٹ کے، جس نے فاؤنڈ کیا تھا پرویز مشرف کو گلٹی آف ٹریزن، یعنی کہ غداری کا مرتکب ٹھہرایا تھا. جسٹس نظر اقبال جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فارمر آرمی چیف نے ایڈوانٹیج لیا، فائدہ اٹھایا کمزور اور موقع پرست ایلیمنٹس کا عدلیہ کے اندر اپنے پریزیڈنٹ کے رول کو مزید بڑھانے کے لیے، پرولانگ کرنے کے لیے. Sometimes judges who robustly defied attempts at curtailing judicial independence، اور بعض اوقات ایسے ججز جنہوں نے بہت مضبوطی سے انکار کیا ان کوششوں کو ڈیفائی کیا جو کہ عدلیہ کی آزادی کو کرٹیل کر رہی تھی، ریڈیوس کر رہی تھی. ٹرنڈ آؤٹ ٹو ہیو فیٹ آف کلے، تو وہ ایک فنڈامنٹل فلا اور ویکنیس ان کے اندر پایا گیا. ریٹائرڈ چیف جسٹس افتخار چودھری کی اگر ہم بات کریں فار انسٹنس مثال کے طور پہ، سکم ٹو پاپولسٹ امپلسز، تو انہوں نے سبمٹ کر دیا پاپولسٹ امپلسز کے سامنے. اینڈ انٹرفیئرڈ ان پالیسی میٹرز ود ان دا ایگزیکٹو ڈومین، اور جو ایگزیکٹو ڈومین میں پالیسی کے میٹرز آتے تھے، معاملات آتے تھے، ان میں مداخلت کی. ہینڈنگ ڈاؤن ججمنٹس، اور ایسے فیصلے دیے دیٹ لیٹر پروو ڈیزاسٹرس فار دی کنٹری، جو ملک کے لیے بعد میں بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہوئے. ریکوڈک کیس کے اوپر جس طرح کا سٹے تھا. ڈویژنز ود ان دا سپیریئر جوڈیشری، اسی طرح سے عالیہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے، بیکیم ایویڈنٹ موسٹ ریسنٹلی، یہ حال ہی میں بالکل واضح ہوئی. ڈیورنگ فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار سٹینور، جو سابقہ چیف جسٹس گزرے ہیں ثاقب نثار، ان کے دور کے دوران. اینڈ آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو ٹیکنگ دا لسٹر آف دی بینچ، اور جو چمک تھی وہ بھی ختم ہو گئی، گلیز جو عدلیہ کا تھا وہ ختم ہو گیا. ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ بے شک جو ڈائسینشن ہے وہ قابل قبول ہے، یعنی کہ آراء کا اختلاف، جو ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے، جس طرح سے جسٹس بندیال نے بھی بالکل بتایا کہ یہ ریچنس پرووائڈ کرتا ہے انڈرسٹینڈنگ کو، لیکن جو ڈویژن ہے، تقسیم ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اٹ از ریلیونٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، یہ بھی بالکل متعلقہ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، دیٹ مسٹر نثارز کنٹریبیوٹیڈ از نو سمال میئرز ٹو نیگیٹو پرسیپشن، مسٹر نثار نے منفی تاثرات میں اپنا حصہ ڈالا. ود اے برانڈ آف ہائپر جوڈیشل ایکٹیویزم، کہ ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو ہائپر جوڈیشل ایکٹیویزم پایا جاتا تھا،
کہ جوڈیشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی پبلک افیئرز میں، ایگزیکٹو ڈومین میں، دیٹ بارڈرڈ آن بینگ انڈگنیفائڈ، جس کو پروقار تصور نہیں کیا جاتا۔ وین ججز بیکم پرسنالٹیز، جب ججز شخصیات بن جاتے ہیں، وین دے وائس کنٹروورشل اوپینینز ایٹ پبلک ایونٹس، جب وہ پرتنازع بیانات دیتے ہیں عوامی مواقعوں کے اوپر، ریدر دین اسپیکنگ تھرو دیئر ورڈکٹس، بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں، اینڈ وین دیئر رولنگز اپیئر ٹو فیور دا ایلیٹ، اور جب ان کے فیصلے اشرافیہ کو فیور کرتے ہیں، ریدر دین دا آرڈینری سٹیزنز، بجائے اس کے کہ وہ عام شہریوں کے مفاد میں ہوں، دے لے دیم سیلوز اوپن ٹو کرٹیسزم، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تنقید کے لیے۔ چیف جسٹس بندیال ناؤ ہیز اپرچونٹی، چیف جسٹس بندیال کے پاس اب موقع ہے ٹو لیو بیہائنڈ اے لیگیسی آف انہینسڈ ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری، کہ وہ اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑ جائیں جہاں پہ اعلیٰ عدلیہ کی بہت زیادہ عزت ہو عوام کی رائے میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے سپریم کورٹس آن لوکل گورنمنٹس، دوز کوارٹرز دیٹ بلیو، وہ حلقے جو یہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہیز کنسنٹریٹڈ فار ٹو مینی پاور، پاکستان پیپل پارٹی نے بہت زیادہ طاقتیں مرکوز کر لی ہیں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ کے پاس، جو کہ سپوز کی جا رہا تھا کہ یہ لوکل باڈیز کے پاس ہونی چاہیے، ول بی ہارٹنڈ بائی دا سپریم کورٹس ڈیسیژن آن ٹیوزڈے، وہ ٹیوزڈے والے دن لیے جانے والے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت خوش ہوں گے۔ ڈیسائیڈنگ آن این اپیل فائلڈ بائی دا ایم کیو ایم، ایک اپیل کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے جو کہ فائل کی گئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اختیارات اور اٹانمس خود مختاری دی جائے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو سندھ کے اندر۔ دا ایپیکس کورٹ رولڈ، ایپیکس کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پروونشل انتظامیہ ہے ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جانا چاہیے اپنے فریش پروجیکٹس، کیونکہ یہ فال کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس کے انڈر۔ مور اوور مزید یہ کہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے آرٹیکل 140A آف کانسٹیٹیوشن کو کورٹ نے کہا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس میننگ فل اتھارٹی ہونی چاہیے اور ذمہ داری ہونی چاہیے ایڈمنسٹریٹو، سیاسی اور مالی سفیئرز کے اندر۔ دس از انڈیڈ اے لیگل اینڈ مورل وکٹری آف دا پارٹیز، یہ بے شک ایک قانونی اور اخلاقی فتح ہے ان پارٹیز کی جو یہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان پیپل پارٹیز کا 2013 لوکل گورنمنٹ لا وائلیٹ کرتا ہے، استحصال کرتا ہے تمام آئینی ضروریات کو۔ مور اوور مزید یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی کی کوششیں کہ قانون میں ترمیم کی جائے، جو پچھلے سال انہوں نے کوشش کی تھی، اس کو بھی بہت زیادہ کنٹیمپٹ، سکون، حقارت کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کی جانب سے، ایز دا پارٹیز فیلٹ دیٹ چینجز ڈڈ ناٹ گو فار انف ان امپاورنگ دی لوکل باڈیز، کیونکہ پارٹیز نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، یہ امپاور نہیں کرتی، اختیارات نہیں دیتی لوکل باڈیز کو، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ احتجاج بھی کیے گئے صوبے کی لوکل گورنمنٹ لا کے خلاف۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے، اسکریپنگ دا مشرف ایرا لوکل باڈیز سسٹم ان سندھ، مشرف ایرا کے لوکل باڈیز کے سسٹم کو ختم کرنے کے بعد سندھ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے صوبے کے اندر سٹارٹ کیا ہے ایک کے بعد ایک لوکل ادارے کو اپنے ونگ کے انڈر لینا، یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر لینا۔ تو اس کی وجہ سے جو سندھ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک میونسپیلٹی میں تبدیل ہو گئی۔ ہاؤیور تاہم جو امپیکٹ تھا ان مووز کا اربن سندھ کے اوپر اور خاص طور کے اوپر کراچی کے اوپر، یہ کچھ خاطر خواہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیسیبل فال تھا، ڈکلائن، ڈیسلریشن دیکھنے میں نظر آئی سروس ڈیلیوری کی، اور اس کی وجہ سے جو اربن ڈکے تھا وہ بھی بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ ناؤ اب اگر ہم دیکھیں نیئرلی یونیورسل ڈس اپروول نظر آتا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم آف کو، ایز ویل ایز دا آبزرویشنز آف دی لینڈ کورٹ، اور اسی طرح سے جو فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، بلکہ سندھ ہائی کورٹ کا نہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، پاکستان پیپل پارٹی کو ایکٹ کرنا چاہیے جمہوری انداز میں اور ڈیلیور کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹ لا کے بارے میں، جو کہ فلفل کرتا ہے آئینی ریکوائرمنٹس کو، ضروریات کو، اور سیٹسفائی کرتا ہے پاپولر ڈیمانڈز کو بھی۔ سپریم کورٹ ہیز سیڈ ان بلیک اینڈ وائٹ، سپریم کورٹ نے بالکل واضح کہا ہے دیٹ لوکل باڈیز مسٹ بی امپاورڈ، کہ لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جانے چاہیے۔ ہینس دس از وٹ دا امینڈڈ لا مسٹ ریفلیکٹ، اس لیے جو ترمیم شدہ قانون ہے اس میں اس کی عکاسی نظر آنی چاہیے۔ دا ٹاسک ٹو برنگ اپان اربن سندھ
into the 21st century is a considerable one. اربن سندھ کو، شہری سندھ کو 21st سنچری کے مطابق لانا یہ ایک بہت اہم ٹاسک ہے. اینڈ فرسٹ اسٹیپ از دا ڈائریکشن از اے پروگریسو لوکل گورنمنٹ لا، اور جو پہلا قدم ہونا چاہیے وہ ایک ترقی پسند، اصطلاحات پسند لوکل گورنمنٹ، پروگریسو لوکل گورنمنٹ لا کی صورت میں ہونا چاہیے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. آج کے ہمارے دونوں ایڈیٹوریلز عدلیہ سے اور سم ہاؤ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے. تھرڈ ایڈیٹوریل پی آئی اے سے ریلیٹڈ تھا. پی آئی اے سے ریلیٹڈ ہم پہلے بھی بہت سارے ایڈیٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں، تو اس لیے آج ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. تو امید ہے آپ تمام چیزیں سمجھ گئے ہوں گے. آپ کا آج کا کوسچن بھی آپ کے بالکل سامنے ہے. امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کا آنسر کریں گے، اور اگر آپ کے کوئی سجیشنز ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ بھی ضرور دیا کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.